اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاک والحذر، بیہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے۔ ایاک والحذر، بیہودہ باتیں کرنے سے پرہیز کیجیے۔ آج جو بحث ہم اپنے عزیزوں بھائیوں کی خدمت میں منطق اول کی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اقسام المرکبے۔ المرکب تام و ناقص، التام خبر و انشاء۔ بحث کو رابط دینے کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پیچھے تقسیم کی تھی، اس کا نام یہ تھا کہ تقسیمات الالفاظ، الفاظ کی تقسیمات۔ تو الفاظ کی جو تقسیمات تھیں وہ تین تھیں، تیسری کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، پہلی میں پچھلی زیادہ نہیں دہراتا، آپ کو زحمت نہیں دیتا، تیسری پہ تھے، یعنی رابط اس الفاظ کی تقسیمات سے۔ الفاظ کی جو تین تقسیمات تھیں ان میں تیسری یہ تھی کہ لفظ بطور مطلق مع قطع نظر اس کے کہ واحد ہو یا متعدد، لفظ بطور مطلق قطع نظر اس کے کہ واحد ہے یا متعدد، دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، مفرد اور مرکب۔ پچھلے درس میں مفرد کی تعریف بھی کی تھی اور مرکب کی تعریف بھی آپ کی خدمت میں کی تھی۔ مفرد سے منطقیوں کی مراد ایسا لفظ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام ہے، با اجارہ ہے، واو عطفہ ہے، ولا یلی سے لے ہے، وفا یفی سے فے ہے، یا لفظ کی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے، بلکہ کل لفظ کل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ مثال دی تھی، مثلا لفظ زید ہے، لفظ زید اس کے جز ہیں زے، یہ، دال۔ جس بندے کا نام ہے اس کے بھی جز ہیں، زید جس بندے کا نام ہے اس کا سر ہے، اس کا جسم ہے، اس کی روح ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے کہ حرف زے مثلا زید کے سر پر، یہ اس کے بدن پر دلالت کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا کلمہ، پورا لفظ زید اس مولود خارجی جس کا نام زید ہے، بندے کا نام، اس پر یہ دلالت کرتا ہے۔ تو مفرد کی تعریف کیا ہوئی تھی؟ ایسا لفظ ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، یا نہیں لفظ کی جز ہے، معنی کی جز بھی ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہیں کرتی، جیسا کہ مثال دی ہے زید کی، اور اس بندے کا جو آگے اس کا خارجی جسم ہے زید اس کا نام ہے، تو اس کی زے، یہ، دال، اور اس بندے کا سر، ہاتھ، پاؤں، جسم، روح، اس لفظ کی جز اس کے کسی بدن کی جز پر دلالت نہیں کرتی ہے، تو یہ مفرد کہلاتا ہے منطقیوں کی نظر میں۔ اور دوسرا میرے عزیزو تھا مرکب، اس کو قول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے مرکب منطقیوں کی نظر میں؟ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کا جز اس کا جز ہوتے ہوئے اس کے معنی کی جز پر دلالت کرتا ہے۔
مرکب کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جس کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے، جیسے الخمر مضر، اس کے دو جز ہیں، ایک خمر ہے اور ایک مضر ہے۔ ہر ایک جو ہے نا مرکب کے معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ یا مثلا دوسری مثال، الغیبۃ جہد العاجز، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ بھی پورا جملہ جو ہے مرکب ہے، البتہ موضوع مفرد ہے اور محمول مرکب ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ آپ کی خدمت میں تھا کہ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آج جو شروع ہو رہی ہے بحث وہ یہ ہے کہ اسی مرکب کی اقسام کے بارے میں ہے۔ مرکب کی اقسام، مرکب کی ایک تقسیم یہ ہے کہ مرکب یا مرکب تام ہوتا ہے یا ناقص۔ دوسری تقسیم مرکب کی یہ ہے مرکب تام یا خبر ہے یا انشاء ہے۔ پھر سننا، مرکب کی دو تقسیمیں ہو رہی ہیں، ایک تقسیم یہ ہے کہ مرکب تام اور مرکب ناقص، اور دوسری پھر یہ ہے کہ مرکب تام کی بھی آگے دو قسمیں، خبر اور انشاء۔ سوال میرے عزیزو بھائیو کہ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ جواب، مرکب تام اسے کہتے ہیں کہ جس پر متکلم کا سکوت اختیار کرنا درست ہو۔ مرکب تام ایسے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس پر متکلم کا سکوت اختیار کرنا درست ہو۔ یعنی کیا؟ یعنی متکلم بات کر کے چپ ہو جائے اور سامع کو اس سے مکمل فائدہ ہو، اور آگے وہ متکلم سے سوال نہ کرے کہ آغا سمجھ نہیں آئی ہے، سمجھ نہیں آئی ہے، مزید وضاحت کرو، نہیں، بلکہ یہ ایسا مرکب ہے جس پر متکلم کا سکوت اختیار کرنا درست ہو اور سامع کو مزید انتظار نہیں ہوتی ہے کہ کوئی اور لفظ کا وہ اضافہ کرے۔ جیسے صبر شجاعت ہے، ہر شخص کی قیمت اس کا نیک کام ہے۔ کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ جب متکلم کا صبر شجاعت ہے، سامع کو سمجھ آ گئی ہے، چپ ہو گیا۔ ہر شخص کی قیمت اس کا نیک کام ہے، متکلم نے بولا، سامع کو سمجھ آ گئی۔ جب علم حاصل ہو جائے تو عمل کرو، متکلم نے بولا، سامع کو سمجھ ہے، متکلم کا اس پر سکوت ٹھیک ہے، وغیرہ۔ ایسے مرکب جو مثالیں دی ہیں ان کو مرکب تام کا نام دیا جاتا ہے۔ پس پھر عرض کروں، مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس پر متکلم کا سکوت اختیار کرنا درست ہو اور سامع اس کی طرف سے کسی اور لفظ کے اضافے کا منتظر نہیں ہوتا کہ اس کا فائدہ مکمل ہو۔ لیکن اگر متکلم کہے قیمت کل امری اور سکوت اختیار کرے، اور سکوت اختیار کرے یا کہے اذا علمت اور شرط کا جواب نہ دے تو سامع منتظر رہتا ہے اور اس کلام کو ناقص پاتا ہے یہاں تک کہ متکلم اپنے کلام کو مکمل کرے۔ اس قسم کے مرکب کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، اور اس مرکب ناقص کی تعریف یہ ہے عزیزو، جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ مرکب ناقص ایسا مرکب ہے جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ تھوڑا سا پھر عرض کرتا ہوں،
جب مثلا متکلم کہ قیمت کل امری اور سکوت اختیار کر لے تو حق ہے نا کہ یہاں اس سے سوال کریں کہ قیمت ہر مرد کیا ہے، آیا اس کے مال سے ہے یا اس کے زور بازو میں ہے اس کی قیمت، یا اس کے جمال اور زیبائی میں ہے، یا شہرت اور مقام میں ہے، کس میں ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن جب وہ جواب دے دے ما یحسنو، قیمت کل امری کے آگے وہ جواب دے دے ما یحسنو، ٹھیک ہے، تو معلوم ہوگا ہر آدمی کی قیمت علم سے ہے، پھر چپ ہو جائیں گے، ورنہ یہ ناقص ہے نا، ہر آدمی کی قیمت کس میں ہے؟ عرض کیا ہے، سوال ہو سکتا ہے مال میں ہے، جمال میں ہے، زیبائی میں ہے، شہرت میں، کیا ہے؟ مکمل کرے تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ یا مثلا وہ کہے اذا علمت، شرط کہے اور جواب نہ دے، خاموشی اختیار کر لے، اذا علمت، مخاطب پوچھے گا نا میرے عزیزو، جب میں نے جان لیا، علمتا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جب آپ جان لیں، تو مخاطب آگے سوال کرے گا جب میں نے جان لیا تو اب کیا کروں؟ آیا تکبر کروں؟ سوال، یا آیا خلق خدا پر مہربانی کروں؟ ٹھیک ہے، ناقص ہے یہ۔ جب وہ آگے جواب دے دے فعمل، یعنی عمل کرو جب جان لو، تو معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ مرکب ناقص نہیں رہتا۔ لہذا یہ مثالیں جو آپ کی خدمت میں دی ہیں، قیمت کل امری، ہر شخص کی قیمت، اور سکوت ناقص ہے، ہر شخص کی قیمت کیا؟ اذا علمت، شرط کا جواب نہ لائے، یہ مرکب ناقص ہے، اور مرکب ناقص کی تعریف یہ ہے کہ جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ یا مثال ایک اور دے دیتا ہوں، اگر کوئی کہے غلام و زیدن اور چپ ہو جائے، زید کا غلام اور چپ ہو جائے، مناسب ہے نا یہاں سوال کریں اس سے، غلام و زیدن کیا؟ غلام و زیدن جا یا ذہبا یا ماتا یا با، کیا ہوا اسے بولو آگے، یہ ناقص ہیں میرے عزیزو۔ تو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں مرکب کی دو قسمیں بیان کی ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا ہے۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ جواب عرض کیا ہے۔ اب دوسری تقسیم اس مرکب تام کی ہے میرے عزیزو۔ مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء، خبر اور انشاء، اس پہ آپ کی توجہ رہے۔ ہر وہ مرکب تام جس کی اپنے اجزاء کے ساتھ نسبت قائم ہو، اسے نسبت تامہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مرکب تام جس کی اپنے اجزاء کے ساتھ نسبت قائم ہے، اسے نسبت تامہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیسے بھلا؟ مثلا کہوں زیدن قائمن، یہ مرکب تام ہے، زید اور قائم کے اجزاء میں نسبت ہے، یہ نسبت تامہ کہا جاتا ہے۔ اب بات اگلی سننے والی ہے، ہر وہ مرکب تام جس کی اجزاء کے ساتھ نسبت ہے، اسے نسبت تامہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو نسبت ہے، توجہ، بعض اوقات عزیزو لفظ سے قطع نظر اپنی ذات میں ثابت حقیقت ہوتی ہے۔ یہ نسبت ایک مرتبہ تو وہ لفظوں میں نے بولا نا زیدون قائمون، یہ میں نے بولا ہے، نہیں، یہ جو نسبت ہے بعض اوقات لفظ سے قطع نظر یعنی ہٹ کر اپنی ذات میں ثابت حقیقت ہوتی ہے، اور مرکب لفظ اس حقیقت کی حکایت کرتا ہے اور اس سے پردہ اٹھاتا ہے۔ یہ مرکب اس حقیقت کو کیا کرتا ہے؟ اس کی حکایت کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، ورنہ اس کی ایک اپنی بھی حقیقت ہے۔ اس لفظوں میں جو نسبت بیان ہوئی ہے اس کی خارج میں بھی ایک حقیقت ہے۔ مثال کے طور پہ
جب کوئی حادثہ واقع ہو یا آنے والے دنوں میں واقع ہو نہ ہو اور آپ اس کے بارے میں خبر دیں. جیسے بارش برسے ہو گئی اور آپ خبر دے رہے ہیں مطرت السماء، بارش برسی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی واقع میں بھی ایک حقیقت ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ بارش برسی ہے، حقیقت ہے. میں کہوں یا نہ کہوں، اب میں نے یہ خبر بھی دے دی مطرت السماء، مطرت السماء. تو یہ جو مطرت السماء ہے، یہ جو میرا مرکب ہے، یہ اس حقیقت کی حکایت کرتا ہے اور اس سے پردہ اٹھا رہا ہے جو کہ بارش برسی، اسی کو یہ بیان کر رہا ہے. یا تمطر غدن، کل بارش برسے گی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایسے مرکب کو خبر کا نام دیا جاتا ہے. اسے قضیہ اور قول بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو خبر ہے، یہ جو میں نے جملے کے اندر تمطر غدن مطرت السماء دی ہے، اس خبر میں واجب نہیں ہے کہ یہ واقعی نسبت کے مطابق ہو. بعض اوقات مطابق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات مطابق نہیں ہوتی ہے. لہذا خبر کی تعریف یہ ہے، خبر وہ مرکب تام ہے جسے ہمارا صدق یا کذب سے متصف کرنا صحیح ہو. یعنی یہ جو میں نے خبر دی ہے مطرت السماء یا تمطر غدن، یہ خبر اگر اس خارجی نسبت اور وہ جو ذات میں اپنی ذات میں حقیقت ثابتہ ہے، اگر یہ اس کے مطابق ہوئی تو خبر ہو جائے گی سچی. اگر میری یہ بتائی ہوئی بات اس حقیقت خارجیہ والی ذات کے مطابق نہیں ہے تو میری خبر ہو جائے گی جھوٹھی. اور ایک منطقی کے لیے یہی خبر مہم ہے جس کے بارے میں ابھی ہم بحث کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری میرے عزیزو، یہ جو نسبت ہے ہر مرکب تام کے اندر جو نسبت ہے، اسے نسبت تامہ کہا جاتا ہے. اور یہ نسبت تامہ آپ کو کہا ہے بعض اوقات لفظوں سے قطع نظر بھی وہ ایک حقیقت ثابتہ ہوتی ہے، اور یہ مرکب لفظ اس حقیقت کو کشف کرتا ہے، اس سے پردہ اٹھاتا ہے. یا ایسا ہوتا ہے اس نسبت تامہ کی لفظ سے قطع نظر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ جو نسبت بیان ہوئی ہے لفظوں سے ہٹ کر، اس کی خارج میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ متکلم ہے جو نسبت کو تحقق دے رہا ہے اور اس نسبت کو ایجاد کر رہا ہے. بالفاظ دیگر متکلم مرکب لفظ کے ذریعے سے معنی کو ایجاد کرتا ہے. متکلم ہے جو معنی کو ایجاد کرتا ہے. لہذا کلام سے ہٹ کر کوئی نسبت نہیں ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہو اور بعض اوقات یہ میری کلام اس حقیقت کے مطابق ہو اور بعض اوقات مطابق نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو کچھ ہے یہی کلام ہے اور اسی کلام نے ہی اس نسبت تامہ کو ایجاد کیا ہے. اس مرکب کو مرکب انشاء کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرکب انشاء کی چند مثالیں پھر آگے ہیں. امر، جیسے سبق یاد کرو. نہیں، جیسے برائی کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو. استفہام، آیا مریخ پر رہائش ممکن ہے. ندا، جیسے یا محمد. تمنا، یعنی اگر ہمارے پاس واپسی کو کوئی راستہ ہوتا تو ہم اہل ایمان میں سے ہوتے. تعجب، جیسے انسان کی شان کتنی بلند ہے. عقد، جیسے بے، اجارہ، نکاح وغیرہ کا عقد انشاء کرنا. بے تو اجر تو. ایقاع، جیسے طلاق، عتق، وقف وغیرہ کا صیغہ جاری کرنا. فلان طالق عبدی حرن. یہ مرکب انشاء کی تقریباً 7-8 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ اپنی تسلی کے لیے میں اس مطلب کو پھر دہراتا ہوں
اور کتاب کے ترجمے کی طرف جا رہا ہوں، غور فرمانا یہ ہے کہ مرکب تام کی دو قسمیں ہوتی ہیں جی، خبر اور انشاء۔ وہ کیا ہے کہ ہر وہ مرکب تام جس کی اپنے اجزاء کے درمیان نسبت ہے اسے نسبت تامہ کہتے ہیں، اور یہ نسبت تام دو قسم کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لفظ سے قطع نظر اپنی ذات میں حقیقت ثابت ہوتی ہے، اور یہ میرا مرکب والا لفظ اس حقیقت کی حکایت کرتا ہے اور اس سے پردہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہوگا تو یہ کیا کہلائے گی آقا جان؟ یہ ہے خبر۔ مرکب تام کی کون سی قسم ہے؟ خبر۔ لیکن بعض اوقات اس نسبت تامہ کی لفظ سے ہٹ کر قطع نظر از لفظ کوئی حقیقت ثابتہ نہیں ہے، اور یہ لفظ ہی ہے جو اس نسبت کو ایجاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرکب لفظ ہے جس نے اس نسبت کو ایجاد کیا ہے، تو اس کو مرکب کو انشاء کا نام دیا ہے۔ اور انشاء کی تقریباً 8 قسمیں: امر، نہی، استفہام، ندا، تمنا، تعجب، عقد، ایقاع، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ غور فرمائیے، عبارت کی طرف آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ۔ اقسام المرکب، مرکب کی اقسام: المرکب تام و ناقص، مرکب تام اور ناقص۔ التام خبر و انشاء، مرکب تام کی کیا قسم ہے جی؟ خبر اور انشاء۔ التام والناقص، تام اور ناقص۔ بعض المرکبات للمتکلم ان یکتفی بہ فی افادۃ السامع، بعض مرکبات متکلم کے لیے ہیں کہ وہ متکلم ان بعض مرکبات پر اکتفا کرتا ہے فی افادۃ السامع، سامع کو فائدہ پہنچانے میں۔ والسامع لا ينتظر منه اضافۃ لفظ آخر لاتمام فائدتہ، اور سامع بھی لا ينتظر منہ المتکلم، متکلم سے ایک دوسرے اضافی لفظ کا منتظر نہیں ہوتا ہے لاتمام فائدتہ، فائدہ کو مکمل ہونے کے لیے، فائدہ کو مکمل ہونے کی خاطر۔ مثلو الصبر شجاعت، صبر شجاعت ہے۔ قیمت کل امری ما یحسن، ہر آدمی کی قیمت ہے ما یعلم، یعنی جو جانتا ہے، یحسن یعلم یعلم ما یحسن ما یعلم۔ وَإِذَا عَلِمْتَ فَعَمَلْ، جب آپ جان لیں فعمل تو عمل کریں۔ فَهَذَا، ٹھیک ہے نہیں، جب علم حاصل ہو جائے تو عمل کرو۔ فَهَذَا هُوَ الْمُرَكَّبُ التَّامُ، یہ مرکب تام ہے۔ وَيُعَرَّفُ، اس مرکب تام کی نہ تعریف کی جا رہی ہے۔ وَيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ، تعریف کی جاتی ہے بِأَنَّهُ، مرکب تام کیا ہے؟ مَا يَصِحُ لِلْمُتَكَلِّمِ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، جس پر متکلم کا سکوت اختیار کرنا درست ہو۔ اما اذا قال قیمت کل امری وسکت، اما جب متکلم کہے قیمت کل امری اور سکوت اختیار کرے، او قالا، یا کہے اذا علمت بغیر جواب لشرط، شرط کا جواب کے بغیر، فإن السامع یبقی منتظرا، ٹھیک ہے نا، تو سامع منتظر رہ جاتا ہے۔ فإن السامع یبقی منتظرا، سامع منتظر رہتا ہے۔ وَيَجِدُهُ ناقصا، اور یجدہ، اور وہ اس کلام کو ناقص پاتا ہے، حتی یتم کلامہ، حتیٰ کہ متکلم کلام کو مکمل کرے۔ فَمِثْلُ هَذَا يُسَمَّى الْمُرَكَّبُ النَّاقِصُ،
اس مثل کو مرکب ناقص کا نام دیا جاتا ہے، اس قسم کے مرکب کو فمثل ھذا، اس قسم کے مرکب کو یسمى المرکب الناقص، اس قسم کے مرکب کو مرکب ناقص کا نام دیا جاتا ہے۔ ویعرف بأنہ، اور مرکب ناقص کی تعریف کی جاتی ہے ما لا یصح السکوت علیہ، جس پر سکوت صحیح نہ ہو۔ الخبر والانشاء، مرکب تام کی دوسری قسم تھی آگا جان، خبر اور انشاء۔ کل مرکب تام لہ نسبت قائمۃ بین اجزائی، ہر مرکب تام جو ہے لہو نسبت قائمۃ بین اجزائی، ہر مرکب تام کی نسبت ہے جو قائم ہوتی ہے بین اجزائی، مرکب کے اجزاء کے درمیان۔ تسمى النسبت التامہ، اذن اس کو نسبت تامہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے نسبت تامہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہذہ النسبت، اور یہ نسبت، توجہ، قد تکون لہا حقیقت ثابتۃ فی ذاتہا، قد تکون لہا اس نسبت کی، کبھی کبھی اس نسبت کی حقیقت ثابتہ ہوتی ہے، فی ذاتہا اپنی ذات میں، مع غض النظر عن اللفظ بقطع نظر از لفظ، بقطع نظر از لفظ، اس نسبت کی حقیقت ثابتہ ہوتی ہے اپنی ذات میں۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ، لفظ المرکب حاکیاً وکاشفاً عنہا، لفظ مرکب حاکی اور کاشف ہوتا ہے عنہا، اس حقیقت ثابتہ سے۔ مثال کے ذریعے اگر جاننا سمجھا رہے ہیں، مثل ما اذا وقع حادث او یقع فیما یاتی، مثال کے طور پر جب کوئی حادثہ واقع ہو یا آنے والے دنوں میں واقع ہونا ہو، یقع فیما یاتی، یا ان قریب واقع ہوگا، ٹھیک ہے نا، فاخبرت عنہ، اور آپ اس کے بارے میں خبر دیں، فاخبرت، آپ اس کے بارے میں خبر دیں، کمطر السماء، کمطر السماء جیسے بارش برسے، فقلت مطرت السماء، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہیں مطرت السماء بارش برسی، او تمطر غدن، یا کل بارش برسے گی، فہذا یسمى الخبر، اس کو خبر کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ویسمى اذن القضیۃ والقول، اور اس کو قضیہ اور قول کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ولا یجب فی الخبر ان یکون مطابقا لنسبت الواقعیت، اور خبر میں یہ واجب نہیں ہوتا کہ واقعی نسبت کے مطابق ہو، توجہ کرنا، ولا یجب فی الخبر، خبر میں واجب نہیں ہے، ان یکون مطابقا لنسبت الواقعیت، کہ یہ خبر نسبت واقعیہ کے مطابق ہو، فقد یطابقھا، کبھی کبھی یہ خبر اس نسبت واقعیہ کے مطابق ہوتی ہے، فیکون صادقا، تو پس خبر صادق ہوتی ہے، وقد لا یطابقھا، اور بعض اوقات یہ خبر اس نسبت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، فیکون کاذبا، تو پس خبر اس وقت جھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اذن الخبر، بنابراین خبر کیا ہے؟ اذن خبر هو المرکب التام الذي يصف ان نصفه بالصدق او الكذب، ٹھیک ہے، کیا تعریف ہے؟ وہ مرکب تام ہے، خبر وہ مرکب تام ہے جسے ہمارا صدق یا کذب سے متصف کرنا صحیح ہو، مرکب تام الذی وہ ہے، یصف ان نصفہ بالصدق، جسے صدق او الکذب یا کذب سے متصف کرنا صحیح ہو۔ والخبر هو الذی یہم المنطقی ان یبحث عنہ، ٹھیک ہے نا،
والخبر هو الذی یہم المنطقی، اور خبر وہ ہے جو منطقی کے لیے مہم ہے، یا بسانہ کہ وہ خبر کے بارے میں بحث کرے۔ وہو متعلق تصدیق، اور خبر ہی تصدیق کا متعلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والخبر هو الذی یہم المنطقی، خبر ہی وہ ہے جو منطقی کے لیے مہم ہے، یا بسانہ کہ خبر کے بارے میں بحث کرے۔ وہو متعلق تصدیق، اور خبر ہی ہے جو متعلق تصدیق ہوتی ہے، یہ ٹھیک ایک صورت ہوئی۔ وَقَدْ لَا تَكُونُ لِلنِّسْبَةِ التَّامَّةِ حَقِيقَةٌ ثَابِتَةٌ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ اللَّفْظِ، اور کبھی کبھی لا تکون لنسبت ثابتۃ حقیقت ثابتہ، کبھی کبھی نسبت تامہ نہیں ہوتی ہے، بغض النظر عن اللفظ، لفظ سے قطع نظر نسبت تامہ کی حقیقت ثابتہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي يُحَقِّقُ النِّسْبَةَ وَيُوجِدُهَا، انما اللفظ، لفظ ہے جو نسبت کو محقق کرتا ہے، وَيُوجِدُهَا، اور وہ نسبت پائی جاتی ہے بقصد المتکلم، متکلم کے قصد سے، وَبِعِبَارَةٍ أَصْرَحَ، بعبارت روشن تر، ان المتکلم یوجد المعنی بلفظ المرکب، متکلم جو ہے وہ معنی کو ایجاد کرتا ہے لفظ مرکب کے ذریعے سے۔ فلیس وراء الکلام نسبت لہا حقیقت ثابتۃ یطابقها الکلام تارۃ ولا یطابقها اخری، فلیس وراء الکلام نسبت، پس کلام کے علاوہ نسبت نہیں ہے کہ جس کی حقیقت ثابتہ ہو۔ فلیس وراء الکلام، کلام سے ہٹ کر کوئی نسبت لا، نسبت نہیں ہے، حقیقت ثابتہ کہ جو حقیقت ثابت ہو، یطابقها الکلام تارتاً کہ کبھی کبھی کلام اس نسبت کے مطابق ہو، ولا یطابقها اخری، اور کبھی کبھی کلام اس نسبت کے مطابق نہ ہو۔ نہیں بھائی نہیں، جو کچھ ہے یہی کلام، اس سے ہٹ کر کوئی نسبت ہے ہی نہیں خارج میں تک کہ یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْمُرَكَّبُ الْإِنشَاء، اور اس مرکب کو انشاء کا نام دیا جاتا ہے۔ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ، اور جو امثلہ کیا ہے اگر جان، اور جو امثلہ یہ انشاء اور انشاء کی جو مثالیں وہ یہ ہیں، الامر، نحو احفظ الدرس، تم درس کو حفظ کرو، النہی، نحو لا تجالس دعاة السوء، لا تجالس دعاة السوء، یعنی برائی کی طرف دعوت دینے والے کی طرف ساتھ نہ بیٹھو، برائی کی طرف دعوت دینے والوں کے ساتھ لا تجالس، نہ بیٹھو۔ اور تیسری میرے عزیزو ہے استفہام، انشاء کی قسم پڑھ رہے ہیں، نہ وہ حل المریخ مسکون، کیا مریخ مسکون ہے، یعنی وہاں کوئی لوگ رہتے ہیں۔ الندا، نہ وہ یا محمدو، ندا تمنی، نہ وہ لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمارے پاس واپسی کو کوئی راستہ ہوتا تو ہم اہل ایمان میں سے ہوتے۔ لو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ہمارے پاس واپسی کا کوئی رستہ ہوتا تو ہم اہل ایمان میں سے ہوتے۔ پچھتائیں گے وہ لوگ جو یہاں اچھا عمل نہیں کر پائے ہیں، جب آگے جائیں گے ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ اچھا عمل نہ ہوا تو کہیں گے کاش ہم پلٹتے اور اچھا عمل کرتے۔ چھٹا آگا جانا تعجب ہے، ما اعظم خطر الانسان، انسان کی شان کتنی بلند ہے، ما اعظم خطر الانسان، انسان کی شان، مقام انسان کتنا بلند ہے۔ العقد، ایک عقد ہے، ایک ہے ایکا، عقد دو طرفی ہوتا ہے، ایقاد ایک طرفی ہوتا ہے۔ عقد کیا ہے، کا انشاء عقد البیع،
ٹھیک ہے، والاجارہ اور اجارہ، والنکاح اور نکاح، ونحوها جیسے وکل تو مثلا نحو بے تو و اجر تو و انکح تو مثالیں دی ہیں، الایکا کا صیغت طلاق جیسے صیغہ طلاق ہے، والعتق ہے، والوقف ہے، ونحو اور اس کی مانند، یہ ایکا ہے۔ ایکا اور عقد میں فرق بتایا ہے، عقد ایجاب و قبول ہوتا ہے، دو طرفی ہوتا ہے، ایکا یک طرفی ہوتا ہے، فلان طالق عبدی حر، توجہ رکھنا، وَهَذِهِ الْمُرَكَّبَاتُ كُلُّهَا لَيْسَ لِمَعَانِيَا حَقَائِقٌ ثَابِتَةٌ فِي أَنفُسِهَا، ان تمام مرکبات کے جو ہیں لیس لمانیہ، ان کے معنی کے لیے حقائق ثابتہ نہیں ہیں انفسیہ اپنی ذات میں، بغض النظر یعنی لفظ قط نظر لفظ کہ تحکی انہا، یہ مرکبات انہا اس حقیقت ثابتہ کی حکایت کریں، ٹھیک ہے، فتطابقها اولا، ٹھیک ہے، او لا تطابقها او لا تطابقها، تحقیانا فتطابقها او لا تطابقها، کہ یہ مرکبات اس حقیقت ثابتہ کی حکایت کریں، فتطابقها پس یہ مرکبات اس کے مطابق ہوں، او لا تطابقها، ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ مرکبات ان حقیقت سابقہ کے مطابق نہ ہوں، وَإِنَّمَا مَعَانِيهَا تُنشَأُ وَتُوجَدُ بِاللَّفْظِ، انما معنیہ مرکبات کے معنی تنشأ ایجاد ہوتے ہیں، وتوجد اور پائے جاتے ہیں، باللفظ لفظ کے ذریعے، مرکبات کے معنی تنشأ ایجاد اور پائے جاتے ہیں، لفظ کے ذریعے پائے جاتے ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، فلا یصح وصفها بالصدق والکذب، پس صحیح نہیں ہے مرکبات وصفیہ، مرکبات فلا یصح وصفها، پس مرکبات انشائیہ کو صدق اور کذب سے متصف کرنا صحیح نہیں ہے، فالانشاء پس انشاء کی تعریف سننا ہوا، المرکب التام الذی لا یصح ان نصفه بالصدق والکذب، مرکب تام وہ ہے جس کو ہم سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کرنا صحیح نہیں ہے، مرکب تام وہ ہے جسے ہمارا صدق اور کذب سے متصف کرنا صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میرے عزیزو، یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آج آپ کی خدمت میں بھلا کیا بیان کیا ہے، ایک دو جملوں میں یہ بات کی ہے کہ مرکب کی اقسام بیان کی ہیں، مرکب کی دو تقسیمیں ہوئی ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ناقص، مرکب تام کی تعریف کی ہے، ناقص کی تعریف کی ہے، پھر مرکب تام کی دو قسمیں تھیں، خبر اور انشاء، خبر اور انشاء کی پھر کیا کیا آگے جان، تعریف کی ہے اور بتایا ہے۔ آپ کی خدمت میں موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔